کا خون بہاؤ، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو خود کی حفاظت کے لیے لڑنا اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آپ کو آپ کا گھر مارنے کے لیے جاتا ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں تم ہمیں مارو؟ نہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سیلف ڈیفenس جسے کہتے ہیں، اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے، اگر آپ کو کوئی جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے آپ کی حفاظت کیجئے، اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اگر کسی سے لڑنا یہ ٹیررسٹ ہے تو یقیناً ہم ٹیررسٹ ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اسلام کی ان تعلیمات کو بتاتا ہوں کہ انسان کے ساتھ تو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہی گیا ہے، لیکن جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ہمراہ سفر میں جا رہے تھے۔ ایک جگہ صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے چلے گئے۔ اتنے میں صحابہ کرام پرندوں کے گھونسلوں کے پاس گئے اور ان پرندے کے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، اور جب ان بچوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو ان کے سروں کے اوپر ان بچوں کی جو ماں باپ ہیں وہ پھڑپھڑانے لگے، وہ گھومنے لگے، چلانے لگے، شور مچانے لگے۔ اتنے میں امام انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ پرندے بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان بچوں کو کس نے ان کے ماں سے الگ کیا ہے، کس نے جدا کیا ہے؟ فوراً ان کے بچے کو واپس کرو۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کے ماں باپ کس طرح سے پریشان ہیں؟ ان پرندے کے بچے کو آپ دیکھتے نہیں کہ کیسے پھڑپھڑا رہے ہیں اور کس طرح سے پریشان حال ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، ان کے بچوں کو بھی کڈنیپ نہ کیا جائے، ان کے بچوں کو بھی اغوا نہ کیا جائے۔ اور یہاں ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں تو جانور تو ایک طرف رہے، انسانوں کے بچوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، اور کڈنیپ تو دور کی بات ہے، یہاں تو سر عام بھری مجلس میں بھیڑ میں موب لنچنگ کر کے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کی تعلیم۔ اور اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ ایک پرندے کے بچے کو بھی اپنے قابو میں نہ لیا جائے، انہیں بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، انہیں بھی پریشان نہ کیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، طہارت حاصل کرتے نماز کے لیے، تو اتنے میں اگر کوئی پیاسی بلی، بھوکی بلی آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے برتن کو ان کے سامنے پیش کر دیتے، بلی کے سامنے کر دیتے۔ پھر بلی جب پانی پی چکی ہوتی، جب اپنے آپ کو سیراب کر لیا ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھوٹے پانی سے وضو کرتے، اس جھوٹے پانی سے آپ وضو کر لیتے۔ یہاں پہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، جانوروں کو بھی بھوکا پیاسا ہم دیکھنا برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھیے کہ کس طرح سے گائے کے نام پر گائے پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صرف گائے سے ہی حسن سلوک کرنا جانتے ہیں، وہ بھی ٹھیک سے آپ جو ہے گائے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پاتے ہیں، لیکن امام انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ ایک جانور کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دن ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کا جلا ہوا بل دیکھا، چیونٹیوں کا جلا ہوا بل دیکھا۔ وہ چیونٹی ان کے گھر کو، ان کے بل کو کسی نے آگ لگا دیا۔ ایک صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے، ان کو جو ہے کس نے آگ لگائی ہے، ان کے گھروں کو کس نے جلایا ہے؟
ایک صحابی بولے کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ غصہ ہو گئے، آپ نے کہا کہ آگ کے رب کے علاوہ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کو آگ کے حوالے کرے۔ جو آگ کا رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جانور ہو یا انسان ہو اسے آگ کی نظر کرے، آگ کے حوالے کرے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام نے کیا سکھایا ہے۔ آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تبھی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حساس دل، نرم دل اور انتہائی نرم خو آپ کی عادت تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک صحابی، آپ کے ایک ساتھی، بکری کے گردن پہ پیر رکھا ہوا ہے اور چھری وہیں پہ تیز کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور غصے کے عالم میں کہا کہ میرے بھائیوں، کیا تم اس بکری کو 2 موت مارنا چاہتے ہو؟ تم ان کے سامنے چھری تیز کر کے پہلے ہی سے تو نے ان کو مار دیا ہے، کیا تم اسے ڈبل موت مارنا چاہتے ہو؟ اس لیے جب بھی تم جانور کو ذبح کرو تو چھری پہلے سے تیز کر لیا کرو اور جانور کے سامنے تیز نہ کیا کرو۔ وہ جب چھری تیز ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ان کی جان تو آدھی پہلے سے نکل چکی ہوگی۔ اس لیے جانوروں کو تکلیف نہ دیا کرو، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اور یہی نہیں بلکہ بے شمار ایسے واقعات ہیں، ایسی تعلیمات ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا اور جو ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اسلام کی ایک انتہائی اہم خوبی ہے۔ لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ آپ اسلام کو جانتے نہیں اور اسلام کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے۔ جو اسلام چیونٹیوں کے بلوں کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، جو اسلام ایک جانور کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ اسلام کیا کسی انسان کو مارنے کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کسی انسان کو ختم کرنے کی تعلیم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو۔ آؤ سمجھو اسلام کو۔ اسلام ایک صاف ستھرا اور ایک بہترین مذہب ہے کہ جس کی مثال اس دنیا کے اندر کسی مذہب کے اندر نہیں ملتی۔ اسلام میں جیسی مثالیں بیان کی گئی ہیں اور اسلام نے جیسے احکامات بیان کیے گئے ہیں، جیسے مسائل بیان کیے گئے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے جس طرح کے اصول اور قوانین مقرر کیے گئے ہیں، کسی بھی دھرم کے اندر آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ کسی بھی دھرم میں اس بات کو جو ہے وضاحت کرتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے۔ تو آئیے صاف اور شفاف اسلام کے اندر، عالمگیر اسلام کے اندر جو تمام مذاہب سے عالمگیر ہے، تمام مذاہب سے اعلیٰ و ارفع مذہب ہے، اس مذہب کی طرف آؤ، اس کی تعلیمات پہ غور کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننے کی کوشش کرو۔